اب ہم توثیق بڑھ رہے ہیں. ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں پاکستان کی ایک بہت ہی مایا ناز آواز اور ایک ایسے آرٹسٹ کہ جنہوں نے ایک مختلف انداز کی داغ بیل ڈالی. نہ صرف وہ ایک بہترین اناؤنسر تھے، نیوز ریڈر تھے، ایک کمرشل سروس پیش کیا کرتے تھے، بلکہ جو انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا وہ پاکستان کی کرکٹ کامنٹری کے حوالے سے تھا. ارے واہ! ہمارے ہر دل عزیز حسن جلیل صاحب امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ بھائی آپ دونوں کا بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دونوں کی آواز سن کر بہت خوشی ہوئی اور ساتھ میں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اتنی دور بیٹھ کر میں آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہوں. یہ ایک عشق ہے، یہ ایک جنون ہے، یہ ایک پاگل پن ہے جو صداکاری کر رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو سامع ہے اس کے لیے بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آج جب ہم 21ویں صدی کے پہلی چوتھائی گزار چکے ہیں تقریباً، کیا وہ رومانس آج بھی قائم ہے سامع اور صداکار کے بیچ؟ آپ نے توثیق بڑی اچھی بات کہی اور میرے دل کی بات تھی. یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو میں نے تمام میڈیمز میں میرا خیال ہے ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے میڈیا کے تمام میڈیمز میں کام کیا ہے جی اور بہت زیادہ کام کیا ہے. لیکن جو ریڈیو کا ایک جسے چسکا ہم کہتے ہیں لفظ، جی ریڈیو کا چسکا جو ہے وہ ساری زندگی نہیں جاتا. جی جو مائکرو فون جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو ایک نشہ سا آپ پر طاری ہوتا ہے اور جو صحیح بولنے والا براڈ کاسٹر ہوتا ہے وہ پھر اس کے پاس الفاظ جو ہیں خود بخود جو ہے وہ امٹتے چلے آتے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں دریا کی طرح پھر رواں ہو جاتے ہیں. جی تو ریڈیو یہ حقیقت ہے کہ جو ریڈیو میں خوبصورتی ہے، جو ریڈیو کا حسن ہے، اپنی آواز کے استعمال کا جو آپ کو مزہ آتا ہے وہ کسی اور میڈیم میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا حسن بھائی. آپ یہ بھی ہمیں ساتھ بتائیے گا کہ جب آپ 60s کی بات کر رہے ہیں اور 15 روپے کے ایوز ایک کمرشل سروس کے براڈ کاسٹر کے طور پر آپ نے جوائن کیا تو اس وقت ریڈیو ایک اور اہم کردار ادا کر رہا تھا اور وہ تھا ہمارے معاشرتی طور پر ہمیں ایک منظم کرنے کا، معاشرتی طور پر ایز اے میس ٹول ایک اچھا کانٹینٹ ایئر کرنے کا اور ہمیں ایک آگاہی دینے کا. یعنی جو ریڈیو تھا وہ ایک آگاہی کا بہت زبردست ٹول تھا. ذرا عکاسی کیجیے گا کہ اس وقت پروگرام کی تیاری کیسے ہوا کرتی تھی، کانٹینٹ کو کس طرح سے ریویو کیا جاتا تھا اور کتنا مضبوط اور مربوط نظام تھا. دیکھیے ریڈیو اس زمانے میں چونکہ ریڈیو کے عروج کا دور تھا وہ، اور ریڈیو کے کریز کا یہ عالم تھا کہ جس طرح آج لوگ ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور دوسرے جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زمانے میں ریڈیو کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو جھلک بتا دوں کہ سنڈے کے دن ہم کیا کرتے تھے فرمائشی پروگرام کمرشل سروس کا. اچھا تو صبح کے کوئی 11 بجے کے قریب باہر ریڈیو پاکستان کی ہمیشہ تقریباً ہر ویک 2-3 بسیں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور ان میں دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ، اسکولوں سے آئے ہوئے بچے اور مختلف طبقے خیال و فکر کے لوگ جو ہیں وہ بسوں میں بھر کے اور اپنی جو آیا کرتے تھے ریڈیو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ براڈ کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے. اور ہمیں آج تک یاد ہے کہ وہ بسیں بھر کے ہمیں آج تک یاد ہے کہ جو شیشہ لگا ہوتا تھا جو یعنی بوتھ ہوتا تھا اس کے اور اسٹوڈیو کے درمیان تو اس شیشے سے وہ گردنیں نکال کر ہمیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ کیسے بول رہے ہیں اور ان کی آواز ساری دنیا میں جا رہی ہے. اور عالم یہ تھا، آپ بلیو کیجئے کہ 40 ہزار خط ایک پروگرام میں آیا کرتے تھے. 40,000 خط یعنی باقاعدہ بوریوں میں بھر کے. جی تو حسن بھائی یہ بتائیں کہ اس میں وہ جو دل بنے اور اس میں تیر نکل رہا ہے اس طرح بھی سنا ہے آپ کے بھی بڑے واقعات ہیں، بڑی محبتیں آپ نے چھپا رکھی ہیں اپنی جیبوں میں. ارے جناب وہ خط ایسے ہوتے تھے آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں. ان پہ جناب وہ گوٹے کناری کا کام ہوتا تھا. واہ واہ واہ. اچھا طرح کے رنگ برنگی تصویریں بنی ہوتی تھی اور 8 10 پیجز کے خط ہوتے تھے جو لوگ لکھا کرتے تھے. اور عالم یہ تھا شوق کا کہ ایک پروگرام کا انہیں معلوم ہوتا تھا، ایک لفظ انہیں یاد ہوتا تھا اور جو ہے نا اپنی ایسی چیز تجاویز وہ بھیجتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں. مطلب وہ دور ہی اور تھا، ایک نشہ تھا جو سمجھ لیجیے کہ وہ طاری رہتا تھا ہم پر. تو یہ بتائیے حسن بھائی کہ اب تو چونکہ ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا ہے، ابھی میں اور توثیق جب آپ سے بات کر رہے ہیں
تو آپ کی تصویر آویزاں ہے اس فریم پر اور ہم دونوں براہ راست ہم دیکھے بھی جا رہے ہیں اور سنے بھی جا رہے ہیں. اس وقت آپ اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کو شناخت کیسے کرتے تھے کہ یہ کون جا رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. جب میں ریڈیو میں نے قدم رکھا تو بہت سے لوگوں کے جو خاکے تھے وہ میرے ذہن میں بنے ہوئے تھے، ان کی آوازیں سن کر. جی اچھا دیکھیے، آواز کا ایک حسن اور ہے، میں آپ کو بتاؤں. جو ایک فیسینیشن ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ریڈیو پہ جب آواز سنتے تھے نا تو ایک ہیولا سا، ایک خاکہ سا آپ تیار کر لیتے تھے. بالکل بالکل. اچھا یہ ایسا ہوگا، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، رومانٹک وائس ہے، اس کا قد بڑا اچھا ہوگا، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہوگی. اس خاکے کے ساتھ آپ اس کی آواز کو انجوائے کیا کرتے تھے. تو جب میں نے قدم رکھا ریڈیو کی باؤنڈری میں تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا ان لوگوں کو جن کی آوازیں میں سن کر جوان ہوا تھا. اچھا. اور آپ یقین مانیے اتنی خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کر. جیسے میں آپ کو بتاؤں، طلعت حسین صاحب ہوا کرتے تھے کراچی میں، آپ نے دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے؟ یا احسن ایم سلیم صاحب ہوا کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھا تھا. جی ٹھیک. اچھا، کامنٹری میں عمر قریشی صاحب تھے، ہاں جو میرے روحانی استاد بھی ہیں. جی 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 جی. اچھا، اب یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ہیرو تھے اور ہم نے ان کے ذہن خاکہ یہ بنایا ہوا تھا، ارے جناب بس ان سے تو خوبصورت اور ان سے حسین اور ان سے وجیح آدمی کوئی ہوگا ہی. ٹھیک. تو یہ جو ریڈیو کا آواز کا جو ایک تاثر ہوتا تھا نا، وہ آپ کو اتنا ڈیپ ڈاؤن آپ کے دل میں اور دماغ میں بس جاتا تھا جی کہ آپ اس سے باہر نکل نہیں پاتے تھے. اور وہ غالباً ایک کنیکٹیوٹی دیتا تھا اس آرٹسٹ کے ساتھ آپ کو. بالکل بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا حسن بھائی، ایک پہلی بات بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. اب جاتے جاتے ایک آدھ بات ہم آپ سے ذرا دل کی سچ پوچھنا چاہیں گے. آج ہماری ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشن ہے تو اب آپ نے ہمیں سچ بتانا ہے. کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں بھی، ازرہ مذاق اور عمر قریشی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ جب ریڈیو پہ آپ ایک کرکٹ میچ کی منظر کشی اس اسٹیڈیم کی، کراؤڈ کی، موسم کی کیا کرتے تھے تو اس میں وہ سن کے باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اس منظر میں اتر گئے ہیں اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہوگی بہت پازیٹیو بات، بہت مثبت اس کا رخ. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اب ذرا تڑکا لگانے کے لیے مرچ مسالہ بیچ میں ایڈ کر کے آپ تھوڑا سا ذرا منظر کشی میں اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کر لیا کرتے تھے جو ہو نہیں رہی ہوتی تھی. کیا یہ درست ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے ایسا. کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، کامنٹری کا حسن وہ ہے کہ آپ جو حقیقت ہے نا وہ آپ بتائیں. اچھا، اور غلط بیانی جب آپ کام لیں گے نا تو اس میں آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے. میرا ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں چاہتا یہ تھا کہ ایک تو میں نے تھوڑا سا ایک نیا انداز یہ دیا جب میں نے کامنٹری پہ قدم رکھا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو جیسے وہ خود اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں عام طور پہ بتایا کرتا تھا پس منظر کیا ہے، اسٹیڈیم کے حالات کیسے ہیں، لوگوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، کتنی تعداد میں کراؤڈ ہے، لوگ ابھی بھی مختلف دروازوں سے اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں، موسم کیسا ہے. جیسے میرا ایک جملہ ہوا کرتا تھا اکثر کہ جی نیلے آسمان کی وسعتوں میں جو ہے سورج اپنی پوری آب کے ساتھ چمکتا ہوا. ٹھیک ہے جی، ہلکی خوشگوار ہوا چلتی ہوئی دائیں سے بائیں، جس سے ہمارے سامنے لگے ہوئے جو پرچم ہیں وہ لہراتے ہوئے نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں میں عام طور پہ کیا کرتا تھا. اس میں ممکن ہے کہ کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جوش میں یا جذبات میں آپ نے ایگزیجریٹ بھی کی ہو، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ سننے والوں کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ وہ ریڈیو سن رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہو کہ وہ اسٹیڈیم میں موجود ہے. بالکل. اب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کا ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ کامنٹری کرتے ہوئے گزرا ہے، آپ نے تو بتایا اپنے اساتذہ کے بارے میں، تو کس گراؤنڈ میں سب سے زیادہ لطف اندوز طریقے سے آپ کامنٹری کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی کس پلیئر کی عکاسی یا کس بالر کی عکاسی یا کس بیٹسمین کی جب آپ کامنٹری کرتے تھے تو زیادہ آپ کو مزہ آتا تھا، چاہے وہ اس بیٹسمین کی اپنی خاصیت کی وجہ سے یا اس کے اسپیسیفک سٹائل کی وجہ سے؟ دانش، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے. میں نے تقریباً 350 انٹرنیشنل میچز کیے ہیں، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا گراؤنڈ ہو، بلکہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے ان جگہوں پر بھی کامنٹری کی جہاں ایک ہی آدھ مرتبہ میچ ہوا اور اس کے بعد کبھی ہوا ہی نہیں. جیسے ہالینڈ میں ایمسٹلوین میں ایک ہی ٹورنامنٹ میں کھیلا گیا سہارا کپ، ایک ہی مرتبہ ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا. تو لیکن جو سب سے زیادہ مجھے فیسینیٹ گراؤنڈ کرتا تھا وہ دو تھے، ایک لارڈس کرکٹ گراؤنڈ اور ایک میلبرن کرکٹ گراؤنڈ آسٹریلیا.
جہاں تک پلیئرز کا تعلق ہے وہ میری ایک اور خوش نصیبی تھی. وہی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رہا کہ 1979 میں جب میں نے کامنٹری شروع کی, ایکچولی وہاں سے لے کے اور 92 تک اس کو کہتے ہیں سپر اسٹار ایرا. اچھا, یعنی جتنے سپر اسٹارز اس دور میں آئے, جتنے نامور کھلاڑی اس دور میں آئے, کسی اور دور میں نہیں آئے. بالکل ٹھیک. مطلب ویوین ریچرڈز, گارڈن گرینج, ڈیسمنڈ ہینز, پھر فاسٹ بولنگ, پھر پاکستان کی طرف سے عمران خان, جاوید میرداد, پھر وسیم اکرم بعد میں آ گئے, ظہیر عباس اس وقت کھیل رہے تھے, ماجد خان, مطلب بڑے بڑے کھلاڑی ساری دنیا میں وہ کھیلتے تھے. میں نے سب سے زیادہ جو انجوائے کیا ان میں پاکستان کی طرف سے عمران خان جب ظاہر بولنگ کرتے تھے جی, تو ان کا ایک اپنا وہ تھا, جاوید میرداد کو ڈسکرائب کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا تھا جی. پھر ویوین ریچرڈز جو کنگ ریچرڈز کے نام سے انہیں لوگ جانتے تھے جی, ان کی بیٹنگ تو ایک مطلب دیکھنا خود ایک اس کا اپنا ایک مزہ تھا. تو یہ 3-4 کھلاڑی ایسے تھے جنہیں ہمیشہ ڈسکرائب کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آیا, اور ان کے لیے مجھے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی. حسن بھائی, جاتے جاتے چونکہ اب پاکستان میں ایف ایم ریڈیو کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں, اور اب نوجوانوں کے اندر یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ ایف ایم ریڈیو کا جلدی سے حصہ بنے اور فوراً سے پھلانگ کر وہ ٹی وی میں چلے جائیں. لیکن مجھ جیسے لوگ جو کہ ریڈیو کے ہی ہو کے رہ گئے, انہوں نے ٹی وی میں قدم نہیں رکھا, شاید اپنی محبت کی وجہ سے, شاید ایک انسیت کی وجہ سے. تو میں چاہوں گا کہ جو اس میڈیم کا رول ہے, جو اس میڈیم کو پلے کرنا چاہیے ہے, آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے, اور آج چونکہ ریڈیو کے 75 سال مکمل ہوئے ہیں, ریڈیو کی ڈائمنڈ جوبلی ہے, تو کوئی ایک پیغام. بات یہ ہے دانش کہ ریڈیو کا بڑا اہم رول ہے, اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب ریڈیو پاکستان جو ہے وہ بیچارہ ایک طریقے سے دم توڑ چکا ہے, جو ایف ایم ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں یہ جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے, اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چند خاص طور سے جو ایف ایم ہے جن میں آپ کا ریڈیو بھی شامل ہے, بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ نشریات بھی پیش کر رہے ہیں, اچھے پروگرامز بھی سنوا رہے ہیں, اور پازیٹیو باتیں بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اس اہم ترین موڑ پر, جب پاکستان وقت اور تاریخ کے ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے, ریڈیو پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی پینیٹریشن میں سمجھتا ہوں اب بھی ٹیلی ویژن سے زیادہ ہے. ریڈیو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ خاص طور پہ اس کے سامنے بیٹھیں, پوری توجہ آپ کی اس کی جانب ہو. آپ تو چلتے پھرتے گاڑی میں ریڈیو سن سکتے ہیں, کسی جگہ بھی آپ ریڈیو تک آپ کی ایکسس موجود ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ پازیٹیو رول پلے کریں, لوگوں کو جو نئی نسل ہے ہمیں انہیں پاکستان کی اہمیت کا احساس بتائیں, انہیں ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں, ان کو اپنے کلچر سے آگاہ کریں, ان کو اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے کتنی مشکلوں کے ساتھ, کتنی جدوجہد کے بعد حضرت قائد اعظم کی ولول انگیز قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کیا. اس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی, اس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر کے ہم پاکستان کی سرزمین پر آئے, اور جو یہاں بسنے والے تھے انہوں نے دونوں اپنے ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگایا ان لوگوں کو جو دوسرے سرحد پار کر کے آئے تھے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال کے بعد پاکستان کو جو ہے ایک مقام پر لانے کی ذمہ داری اب نئی نسل کے ہاتھوں میں ہے. پرانی نسل جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, جس نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی, آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے, منظر سے ہٹتی جا رہی ہے. اب جو فلیگ بیررز ہیں, اب جو ٹارچ ہولڈرز ہیں, وہ ہماری نئی نسل کے نوجوان ہیں, اور ان کے لیے آپ کی ذمہ داری سب سے اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کو یہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے جو آخری جملے ادا کیے ہیں نا, یقین جانیے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں. اور میں اختتام سے پہلے آپ کے سیشن کے میں جانے سے پہلے ایک قطعہ آپ کو سنا کے جاؤں گا. میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا چونکہ ماشاءاللہ جو شعری شغف ہے وہ بہت اچھا رہا ہے, میں چاہوں گا کہ حسن جلیل وہ جنہوں نے پہلی مرتبہ 15 روپے کے ایوز کمرشل سروس کا آغاز کیا تھا, تھوڑا سا کوئی ایک آدھ جملہ اس دور کا, اس وقت کا, اور پھر آپ اپنا قطعہ سناتے ہوئے ہم سے اجازت لیجئے گا. جی, وہ اصل میں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن ہوتی تھی 11 بجے جی, اور چونکہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان بھی ہوا کرتا تھا تو 3 زبانوں میں خبریں ہوتی تھی, اردو, بنگالی اور انگریزی میں جی, اور اس کے بعد ہماری کمرشل سروس کا آغاز ہوتا تھا جی. تو میں
چھوٹا سا ایک ریڈیو پاکستان جس طریقے سے ہم اناؤنسمنٹ کرتے تھے جی. تو ہم یہ کہتے تھے جی ریڈیو پاکستان لاہور کمرشل سروس. ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے, آپ کے اناؤنسر کا نام ہے حسن جلیل اور میرے ساتھ ہے نسرین محمود. اب سے چند لمحوں کے بعد ہم آپ کو فرمائشی پروگرام سنوائیں گے جس میں آپ کی پسند کے نغمے نشر ہوں گے. ہمارے خطوں کے لیے ایڈریس آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں آج کا پہلا نغمہ. یہ فلم آگ سے ہے, محمد علی اور زیبا کی مشہور فلم. نغمہ آج کے مقبول ترین نغموں میں سے ایک ہے, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو آپ کی فرمائش پر میں نے آنکھیں میچی تھوڑی دیر کے لیے اور میں وہاں پہنچ گیا. پتہ آتا ہو حسن بھائی جاتے جاتے. جی جناب. جی. ایک مہک سی میرے احساس میں رہتی ہے رواں, دل کے آنگن میں کوئی پھول کھلا ہو جیسے. ایک مہک سی میرے احساس میں رہتی ہے رواں, دل کے آنگن میں کوئی پھول کھلا ہو جیسے. یوں اڑے پھرتے ہیں بھولی ہوئی یادوں کے ورق, دل کے ویرانے میں پتجھڑ کا سما ہو جیسے. کیا کہنا ہے حسن صاحب, بہت بہت شکریہ. یقین جانیے میں اور دانش اس آپ وقت, دونوں کا بھی بہت شکریہ. ہماری آنکھیں اس وقت نم ہیں اور ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو اجازت دیں اور آپ سے اجازت لیں, اور ایسا دل کر رہا ہے کہ بس آپ بولتے چلے جائیں, بولتے چلے جائیں, ہم سنتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں. کیا روانی ہے, کیا لہجے, آواز میں وہی گرج ہے, وہی گرج ہے, وہی مضبوطی ہے. اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی آوازوں کا مقابلہ ہو تو پھر آواز بھی اچھی ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں دو اچھی آوازوں کا مقابلہ ہو تو آواز بھی اچھی ہونی. ہم آپ کے شاگرد ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ دونوں بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے, ہمیشہ سے سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے آپ بولتے ہیں وہ آپ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں, اور اپنی کوشش جاری رکھیے. انشاءاللہ آپ کو بھی وہ تمام عروج ملے گا جس کے آپ مستحق ہیں. بہت شکریہ حسن بھائی.